والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ہم ان کی عظمت کو سنبھال رکھتے ہیں، ہم ان کی عظمت کو سنبھال رکھتے ہیں، ہم اپنے پاس حیدر کا لال رکھتے ہیں۔ ہم ان کی عظمت کو سنبھال رکھتے ہیں، ہم اپنے پاس حیدر کا لال رکھتے ہیں۔ نثار حشر میں اے سخی ان پر جنت ہوگی جو ہر مقام پہ ماں کا خیال رکھتے ہیں، جو ہر مقام پہ ماں کا خیال رکھتے ہیں۔ حضرات آئیے محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ، پوری ایمانداری کے ساتھ نبی اور آل نبی کی بارگاہ پاک میں جھوم کر درود شریف کا نذرانہ پیش کر لیں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد موجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ بعد نماز عشاء سے لے کر اب تک آپ حضرات محبت کے ساتھ آپ بیٹھ کر کے ان علماء کرام کے بیانات اور نعت خوان رسول کی زبان سے نبی کی نعت پاک کے اشعار سماع فرماتے رہے۔ میں ایک بات کلیئر کر دوں کہ شاید آپ لوگ سوچ رہے ہوں کہ بھی اندر کوئی اور ہے اور ان کے بعد وہ بھی آنے والا ہے، تو اب کوئی نہیں ہے، میں آخری ہوں، اس محفل کا میں آخری کڑی ہوں، اب میرے بعد کوئی نہیں آئے۔ ماشاءاللہ بہت اچھا آپ سنیں، سماعت کیے، اور تھوڑا سا میں وقت آپ کا لوں گا، تھوڑی دیر اور بیٹھے رہیں۔ ہمیں معلوم ہے اور محسوس بھی کر رہا ہوں کہ 12 سے زیادہ وقت ہو رہا ہے، یہ سونے کا وقت ہے، آرام کرنے کا وقت ہے۔ دیکھ رہا ہوں کہ آپ کی آنکھ کو چارپائی کی تلاش ہے، زبان کو مٹھائی کی تلاش ہے، دونوں آپ کو ملیں گے۔ ہمارے اٹھنے کے بعد زبان کو مٹھائی بھی ملے گی، آنکھ کو چارپائی بھی ملے گی۔ بہت اچھا خطاب سید صاحب قبلہ نے کیا ہے، بس انہی کی تقریر سن کر کے میں بھی اپنا موضوع سخن باندھا۔ محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ تھوڑی دیر میری گفتگو آپ سن لیں۔ میں نے خطبہ مسنہ کے بعد ایک بڑی مشہور آیت پاک 13ویں پارے کی تلاوت کی ہے۔ اس آیت پاک کے سب سے پہلے شان نزول ملاحظہ کریں۔ آج سے 1400 سال پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے 6750 سال کے بعد، حضرت نوح علیہ السلام کے 4490 سال کے بعد، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 3070 سال کے بعد، حضرت داؤد علیہ السلام کے 1800 سال کے بعد، حضرت سلیمان علیہ السلام کے 1700 سال کے بعد، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے 2350 سال کے بعد، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 570 سال کے بعد، 571 عیسوی کو ربیع الاول شریف کے مہینے میں اس کی 12 تاریخ کو دوشنبے کے دن صبح صادق کے وقت حرمت والے شہر میں، لاجواب شہر میں، عظیم شہر میں، کعبے کے قریب جنتی جھوپڑی میں، آمینہ کی گود میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوتی ہے، میرے نبی کی پیدائش ہوتی ہے، میرے نبی کی میلاد ہوتی ہے، میرے نبی کی آمد ہوتی ہے۔
میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں میں اعلیٰ ہے، ٹھیک ہے، میرے نبی تمام نبیوں میں اعلیٰ ہیں، آدم سے بھی افضل ہے، نوح سے بھی افضل ہے، شیث سے بھی افضل ہے، ابراہیم سے بھی افضل ہے، اسماعیل سے بھی افضل ہے، تمام نبیوں میں میرے مصطفیٰ افضل ہیں، اعلیٰ ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے سب سے اعلیٰ و اولیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی۔ حضرات میرے آقا جب افضل ہیں، اعلیٰ ہیں سب سے، تو میرے آقا کو اس دن پیدا ہونا چاہیے جو تمام دنوں میں دن افضل ہو، تمام مہینوں میں جو مہینہ افضل ہو، تمام راتوں میں جو راتیں افضل ہیں، اور جگہوں میں تمام جگہوں میں جو جگہ افضل ہو۔ تو روئے زمین پر سب سے جو افضل جگہ تھی، جس جگہ پہ کعبہ تھا وہ جگہ افضل تھی۔ میرے نبی کو کعبے کے قریب نہیں بلکہ کعبے کے اندر پیدا ہونا چاہیے۔ میرے نبی کو دوشنبہ کے دن نہیں بلکہ جمعہ کے دن پیدا ہونا چاہیے۔ میرے نبی کو ربیع الاول شریف میں نہیں بلکہ رمضان المبارک میں پیدا ہونا چاہیے۔ اس لیے رمضان تمام مہینوں میں افضل ہے، میرے مصطفیٰ پوری کائنات میں افضل ہے۔ جمعہ تمام دنوں میں افضل ہے، میرے مصطفیٰ پوری کائنات میں افضل ہے۔ لیکن میرے آقا جمعہ کے دن پیدا نہیں ہوئے ہیں، میرے آقا رمضان میں پیدا نہیں ہوئے ہیں، میرے نبی کعبے کے اندر پیدا نہیں ہوئے ہیں۔ اگر پیدا ہوتے تو کچھ لوگ یہ کہتے نبی افضل اس لیے ہو گئے ہیں، نبی اعلیٰ اس لیے ہو گئے ہیں کہ نبی کی پیدائش کعبے کے اندر ہوئی ہے، تو کعبے کے اندر پیدا ہونے کی وجہ سے مصطفیٰ افضل ہو گئے ہیں، مصطفیٰ اعلیٰ ہو گئے ہیں۔ نبی رمضان میں آتے تو کچھ لوگ یہ کہتے نبی افضل اس لیے ہو گئے ہیں کہ نبی کی پیدائش افضل مہینے میں ہوئی ہے، رمضان میں پیدا ہونے کی وجہ سے نبی افضل ہو گئے ہیں۔ اگر میرے آقا جمعہ کے دن پیدا ہوتے تو کچھ لوگ یہ کہتے کہ جمعہ کے دن پیدا ہونے کی وجہ سے نبی افضل ہو گئے ہیں۔ اس لیے پروردگار نے اپنے حبیب کو نہ تو جمعہ کے دن بھیجا، نہ رمضان میں بھیجا، نہ شب برات میں بھیجا، نہ شب قدر میں بھیجا، بلکہ اللہ نے اپنے حبیب کو دوشنبہ کے دن بھیجا، ربیع الاول کے مہینے میں بھیجا، کعبے کے قریب بھیجا، اور بھیج کر فرمایا اے بندو، جانے والا کسی سے فضیلت لینے نہیں بلکہ کائنات کو فضیلت دینے جا رہا ہے۔ حضرات تو کائنات کو جو کچھ بھی ملا میرے مصطفیٰ سے ملا ہے۔ کسی کو عظمت ملی ہے تو نبی سے ملی ہے، کسی کو فضیلت ملی ہے تو میرے نبی سے ملی ہے، کسی کو زندگی کا دستور و طریقہ ملا ہے تو میرے مصطفیٰ سے ملا ہے۔ حضرات محترم آئیے دیکھیے، میرے آقا کی ولادت ہوئی، میرے نبی کی پیدائش ہوئی، مگر کسی کو اعتراض نہیں ہے، کسی کو اعتراض نہیں، سب خوش ہیں سوائے ابلیس کے، ذرے ذرے خوش ہیں۔ میرے آقا کی پیدائش ہوئی، کسی کو اعتراض نہیں ہوا۔ وقت گزرتا رہا، جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف جب 25 سال کی ہوتی ہے تو میرے آقا نے ایک خاتون جن کا نام حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ تھا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح فرمایا۔ بولے نا سبحان اللہ۔ ان کی عمر شریف 40 سال، میرے آقا کی عمر شریف 25 سال کی ہے۔ میرے آقا نے خاتون سے نکاح فرمایا، شادی کیے، نکاح کیے، کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوا کہ نبی نے شادی کیوں کی ہے۔ حضرات وقت گزرتا رہا، پروردگار نے اپنے محبوب کو 4 بیٹیاں عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ حضرات کسی کو کوئی اعتراض نہیں، اللہ نے اپنے محبوب کو برابایت 3 بیٹے عطا فرمائے، کسی کو کوئی اعتراض نہیں۔ وقت گزرتا رہا، جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف جب 40 سال کی ہوتی ہے تو رب نے فرمایا اے حبیب اب اپنے بنے ہوئے کا اعلان کرو۔ سبحان اللہ۔ حضرات کیا مطلب؟ یعنی میری وحدانیت کا اعلان کرو، اپنی نبوت کا اعلان کرو۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں 40 سال کے بعد نبی بنے، نہیں پیارو، نبی 40 سال کے بعد نبی نہیں بنے بلکہ بنے ہوئے کا اعلان کا حکم ہوا ہے کہ اے حبیب اب اپنے بنے ہوئے کا اعلان کرو، ہماری وحدانیت کا اعلان کرو، اپنے نبوت کا اعلان کرو۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نبوت کا اعلان فرمایا۔ جیسے ہی نبی نے نبوت کا
اعلان فرمایا تو عیسائیوں کو اعتراض ہو گیا. کیا اعتراض ہو گیا؟ عیسائیوں نے کہا یہ نبی نہیں ہے. لوگوں نے کہا کیوں نبی نہیں ہے؟ عیسائیوں نے کہا نبی اس لیے نہیں ہے کہ انہوں نے شادی کیا ہے, یہ بیاہ کیے اس لیے نبی نہیں ہے, نکاح کیے اس لیے نبی نہیں ہے, شادی کیے ہیں اس لیے نبی نہیں ہے, ان کی بیٹیاں ہیں اس لیے نبی نہیں ہے, ان کے بیٹے ہیں اس لیے نبی نہیں ہے, یہ کھاتے ہیں اس لیے نبی نہیں ہے, عورتوں کے قریب رہتے ہیں اس لیے نبی نہیں ہے. حضرات محترم عیسائیوں نے کہا کہ اگر یہ نبی ہوتے تو شادی نہ کرتے, اگر یہ نبی ہوتے تو بیاہ نہ کرتے, اگر نبی ہوتے تو نکاح نہ کرتے, اگر نبی ہوتے تو ان کی بیٹیاں نہ ہوتے, اگر نبی ہوتے تو ان کے بیٹے نہ ہوتے, اگر نبی ہوتے تو تاریک الدنیا ہوتے, اگر یہ نبی ہوتے تو یہ جو ہے تاریک الدنیا ہوتے, عورتوں سے دور ہوتے. حضرات محترم عیسائیوں نے اس طرح سے اعتراض کیا, سوالات قائم کیے. قائم کرنے کے بعد خود تو سوال نہیں کیے, یہ سوالات قائم کرنے کے بعد کفار مکہ کو دیا. دینے کے بعد کہا محمد عربی سے سوال کرو اور جا کے ان سے کہو کہ تم نبی نہیں ہو, اس لیے نبی جو ہوتا ہے وہ شادی نہیں کرتا ہے, جو نبی ہوتا ہے بیاہ نہیں کرتا ہے. حضرات یہ سوالات لے کر کے کفار مکہ نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. حاضر ہونے کے بعد کہتے ہیں اے محمد عربی آپ نبی نہیں ہیں. میرے آقا نے فرمایا کس وجہ سے کہہ رہے ہو, کیوں ایسا کہہ رہے ہو؟ تو کفار مکہ نے کہا اگر آپ نبی ہوتے تو شادی نہ کرتے, اگر آپ نبی ہوتے تو بیاہ نہ کرتے, اگر نبی ہوتے تو نکاح نہ کرتے, اگر آپ نبی ہوتے تو آپ کی بیٹیاں نہ ہوتی, اگر نبی ہوتے تو آپ کے بیٹے نہ ہوتے, اگر نبی ہوتے تو آپ تاریک الدنیا ہوتے, اگر نبی ہوتے تو آپ عورتوں سے دور ہوتے. حضرات محترم جیسے ہی کفار مکہ نے اس طرح سے سوالات کیے ہیں میرے نبی جواب دیتے, اس سے پہلے پروردگار نے حضرت جبریل کو 5 آیتیں کریمہ دے کر کے بارگاہ مصطفیٰ میں بھیج دیا. انہی 5 آیتوں میں سے ایک آیت کریمہ یہ بھی ہے کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً. اے حبیب یہ جانتے ہوئے بھی جھوٹ بول رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں جو نبی ہوتا ہے شادی نہیں کرتا. اے حبیب آپ سے پہلے ہم نے انبیاء بھیجے ہیں, انہیں بھی بیوی اور بچوں سے نوازا ہے, آخر میں ہم نے تمہیں بھی بھیجا ہے, بیوی اور بچوں سے تمہیں بھی نوازا ہے, ہم نے تمہیں بھی نوازا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جمع کیا. جمع کرنے کے بعد فرمایا اے لوگوں بتاؤ مجھ سے پہلے حضرت آدم آئے ہیں, انہوں نے شادی کیے کہ نہیں کیے, نکاح کیے کہ نہیں کیے؟ اگر حضرت آدم نکاح نہ کرتے تو نہ تم ہوتے نہ یہ دنیا میں کوئی انسان ہوتا. حضرت آدم مجھ سے پہلے آئے ہیں, انہوں نے نکاح کیا ہے. حضرت نوح مجھ سے پہلے آئے ہیں, انہوں نے نکاح کیا ہے, انہوں نے شادی کیے. حضرت ابراہیم مجھ سے پہلے آئے, حضرت اسحاق مجھ سے پہلے آئے, حضرت یعقوب مجھ سے پہلے آئے, انہوں نے بھی شادی کیے ہیں, ان کے بھی بچے تھے. تو میرے آقا نے فرمایا اے لوگوں سنو, ہم سے پہلے جو انبیاء آئے اللہ تعالیٰ نے بیوی بچوں سے انہیں بھی نوازا ہے, آخر میں ہمیں بھیجا ہے, اللہ بیوی اور بچوں سے ہمیں بھی نوازا ہے. اور اے لوگوں سنو, شادی کرنا, بیاہ کرنا, نکاح کرنا, بیٹا بیٹی یہ عیب کی بات نہیں ہے, بلکہ یہ عمل نبوت ہے, اور نبی کا جو عمل ہوتا ہے وہ امت کے لیے نمونہ ہوتا ہے. اگر میں شادی نہیں کروں گا تو میری امت کیسے شادی کرے گی؟ پھر حضرات محترم میرے آقا نے فرمایا کہ میں شادی کیا ہوں, میری امت اسی طریقے پر کرے گی. حضرات محترم تو نبی کا عمل امت کے لیے نمونہ ہوتا ہے. اگر نبی شادی نہ کرتے تو ہم کیسے جانتے کہ شادی کا طریقہ یہ سنت ہے, یہ غلط ہے, یہ صحیح ہے, یہ نبی کا طریقہ ہے, یہ نبی کی سنت ہے؟ حضرات محترم تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نکاح کیے, شادی کیے. بس فرق یہ ہے کہ جو دنیا دار ہوتا ہے وہ شادی کرتا ہے تو اپنے نفس کے لیے, بیاہ کرتا ہے تو اپنے خواہشات کے لیے, وہ جو ہے کھاتا ہے تو اپنے نفس کے لیے, وہ پیتا ہے تو اپنے نفس کے لیے, وہ سوتا ہے اپنے نفس کے لیے, جاگتا ہے اپنے نفس کے لیے, ہر کام کرتا ہے اپنے خواہشات کے لیے. لیکن جو اللہ کے محبوب بندے ہوتے ہیں ہمیں وہ شادی بھی کرتا ہے تو اللہ کے لیے, بیاہ کرتا ہے تو اللہ کے لیے, کھاتا ہے تو اللہ کے لیے, پیتا ہے تو اللہ کے لیے, بولتا ہے اللہ کے لیے,
چلتا ہے اللہ کے لیے، دیکھتا ہے اللہ کے لیے، سنتا ہے اللہ کے لیے، پکڑتا ہے اللہ کے لیے، ہمیں جیتا ہے تو اللہ کے لیے، مرتا بھی ہے تو اللہ کے لیے۔ نا یہی فرق ہے دنیا دار میں اللہ کے محبوب بندوں میں۔ اللہ کے جو محبوب بندے ہوتے ہیں وہ ہر کام اللہ کے لیے کرتے ہیں۔ میرے پیاروں، آج ہم تو خود ہی علامۃ الدہر بنے پھر رہے ہیں، خود ہی ہم دین میں فیصلہ کرتے پھر رہے ہیں، اور خود ہی ہمیں خود علم نہیں ہے مگر خود تبلیغ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ایسے کو ہم نے پکڑا ہے کہ جو 40 دن میں بھی مفتی بنائے گئے ہیں، 40 دن میں عالم بنائے گئے ہیں، پورے اسلام کو جو ہے نہ نظر ہے نہ علم ہے مگر تبلیغ کر رہے ہیں اور کام بھی کر رہے ہیں۔ تو علم نہیں ہے تو بھی اپنے ہی سے سب کچھ کر لیتے ہیں، لیکن میرے پیاروں ہمیں مشورہ کرنا چاہیے، کسی اور سے نہیں بلکہ عالم دین سے کرنا چاہیے۔ اگر علم ہے تو علم کے مطابق کام کیجئے، اگر جانکاری نہیں ہے تو پھر اپنے عالم سے مشورہ کریں، اپنے قائد سے مشورہ کریں، اپنے جو ہے امام سے مشورہ کریں۔ ہم شادی کرنے جا رہے ہیں، حضرت ذرا ہمیں سمجھائیے ہم کس طریقے سے کریں کہ سنت کے مطابق شادی ہو جائے، کیسے ہم کریں جو ہے سنت کے مطابق نکاح ہو جائے۔ آپ بتائیے شادی کس طرح ہم کریں؟ تو عالم دین آپ کو جو مشورہ دے گا، عالم دین جو آپ کو بتائے گا۔ آج حضرات محترم بہت دنوں سے میں نے نکاح پڑھانا چھوڑ دیا ہے، اور کتنے اچھے آپ کو نکاح پڑھانے میں اور جو ہے آپ کو بارات میں، ولیمہ میں، دعوت میں، شادی بیاہ میں آپ کو اچھے عالم نظر نہیں آئیں گے۔ حضرات کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ شریعت کو شادیوں میں پامال کرتے ہیں۔ حضرات محترم آپ دیکھیے تو صحیح، آج نکاح پڑھانے کے لیے جب جائیے تو کیا دیکھا جاتا ہے کہ جو پینٹ بوسٹ میں ہوتا ہے وہ آ کے شریعت بتاتا ہے، مہر اتنا نہیں اتنا ہونا چاہیے۔ قاضی صاحب یہ کہاں لکھا ہے کہ نکاح کے بعد نذرانہ دیا جائے؟ کیا صحابہ نے لیا ہے؟ کیا نبی نے لیا ہے؟ کیا جو ہے صحابہ کرام نے ایسا لیا نذرانہ لیا ہے؟ اس طرح سے آ کر کے بحث کرتے ہیں، حالانکہ نکاح کے وقت بحث کا وقت نہیں ہوتا ہے بلکہ وہ تو دعاؤں کا وقت ہوتا ہے۔ حضرات اس وقت دعائیں قبول ہوتی ہے اور جو ہے خاموش رہنا چاہیے۔ جب جو ہے دعا کی جائے تو اس دعا پہ آمین کہنا چاہیے۔ دعا سے دلہن کے لیے نہیں ہوتے بلکہ حاضرین کے لیے بھی ہوتی ہے۔ تو آئیے ذرا دیکھو تو صحیح، آج ہم نے اپنے عالم کو اور حضرات محترم عالم کو پوچھتے بھی کب ہے، عالم کو یاد بھی کب کرتے ہیں؟ جب بارات آ کے دروازے پہ کھڑی ہو جاتی ہے تب امام یاد آتا ہے، تب عالم یاد آتا ہے، اور اس کے بعد جب اگر ولیمہ ہوتا ہے تو حضرات محترم خیال آیا تو پوچھ لیے، نہیں آیا تو نہیں پوچھتے ہیں۔ تو میرے دوستو اس شادی بیاہ کے کام میں کہاں سے رحمتیں نازل ہوں گے، کہاں سے برکتیں نازل ہوں گے؟ آئیے دیکھیے حضرات، اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں ایک شخص خدمت کے غرض سے حاضر ہوتا ہے۔ یہ کب کی بات ہے؟ 1970 کی بات ہے۔ 1970 میں ایک فوجی تھے، ریٹائر ہوئے، ریٹائر ہونے کے بعد انہوں نے کہا اب جو باقی زندگی ہے ہم اسے مدینہ شریف میں گزاریں گے، نبی کی بارگاہ میں خدمت میں گزاریں گے۔ اب وہ جاتے ہیں، جانے کے بعد وہاں کیا کرتے ہیں؟ جھاڑو لگانے کا کام شروع کر دیتے ہیں۔ آج مدینہ شریف جائیے عمرہ کے لیے تو دن فکس کر دیے جاتے ہیں، 15 دن میں ریٹرن ہونا ہے، 17 دن میں ریٹرن ہونا ہے، اور حاجیوں کتنے دن میں ریٹرن جانا ہے، کمانے والوں کتنے مہینے اتنے سال میں واپس جانا ہے۔ لیکن پہلے ایسا نہیں تھا، بلکہ پہلے جو ہے لوگ چاہتے جتنا دن چاہتے رہتے اور جہاں چاہتے رہتے، جو کام کرنا چاہتے کر سکتے تھے۔ حضرات اتنی سخصیت نہیں تھی، اتنی جانچ نہیں تھی۔ ایک فوجی ریٹائر ہو کر گئے، جانے کے بعد مدینہ شریف میں رہنا شروع کر دیا۔ رہنے کے بعد جو ہے ایک نہیں بلکہ 25 سے 30 سال تک وہ جھاڑو لگاتے رہے۔ صبح جاتے نبی کے بارگاہ میں سلام کرتے اور اس کے بعد شام کے کرتے، جب حاضری دیتے تب سلام پیش کرتے۔ 25 سے 30 سال گزر گئے، کبھی ان کے سلام کا جواب نبی کی بارگاہ سے نہیں آیا ہے۔ لیکن کہتے ہیں کہ میں نے ایک دن کیا دیکھا، ایک عربی آتا ہے، آنے کے بعد بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوا، حاضر ہونے کے بعد اس نے سلام کیا، جیسے ہی سلام کرتا ہے بارگاہ مصطفیٰ سے سلام کا جواب آتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے پھر وہ عربی میں اس نے کچھ کہا اور اس کے بعد عربی میں جواب آیا۔ کہتے ہیں کہ میں عربی زبان سے اتنا ماہر نہیں تھا، مجھے اتنا علم نہیں تھا، سلام کیا یہ تو میں سمجھ گیا، جواب آیا یہ بھی میں سن لیا، جس نے عربی میں کچھ کہا میں نے سن لیا، عربی میں جواب آیا نبی کے بارگاہ سے میں نے اسے بھی سن لیا، مگر مطلب نہیں سمجھ سکا، آنے والے کے سوال عربی میں جو کیا اسے بھی نہیں سمجھ سکا، اور نبی نے جو جواب دیا اسے بھی نہیں سمجھ سکا۔ کہتے ہیں کہ اس کے بعد وہ
शख्स चला जाता है, मैं अपने सर को पकड़ के बैठ जाता हूँ कि मैं 25 से 30 साल हो गए खिदमत को, कभी मेरे सलाम का जवाब नहीं आया। लेकिन ये कैसा आशिक है, ये कैसा दीवाना है, ये कैसा गुलाम है, ये कैसा चाहने वाला है। आया नबी की बारगाह में खड़ा हुआ, उसने सलाम किया, फौरन जवाब आ गया। और उसके बाद आज लोग कैसे कह देते हैं नबी मरकर मिट्टी में मिल गए, माज़अल्लाह। वही नबी तो हुक्म दे रहा है कि कब्रिस्तान में जाओ तो उन्हें सलाम करो। क्या सलाम मुर्दे को किया जाता है? क्या सलाम जानवर को किया जाता है? हमें सलाम करने के लिए भी शराइतें होनी चाहिए। यानी सलाम करने के लिए पहली शर्त उसे जिंदा होना जरूरी है। दूसरी शर्त है कि आप हर जिंदा को सलाम नहीं कर सकते हैं, आप गैरों को सलाम नहीं कर सकते हैं। सलाम किसे कर सकते हैं? सलाम उसे कर सकते हैं जो मोमिन हो, सलाम उसे कर सकते हैं जो मुसलमान हो। हज़रात मोहतरम, सलाम हर जिंदे को नहीं कर सकते हैं, बल्कि सलाम के लिए जिंदा भी होना जरूरी है, ईमान का भी होना जरूरी है। सलाम उसे किया जा सकता है जो सुनता भी हो और सुन करके जवाब भी देता हो। हरगिज़ उसे सलाम नहीं किया जाएगा जो है जवाब न देता हो और जो सुन नहीं सकता हो। तो हज़रात मोहतरम नबी ने फरमाया कब्रिस्तान में जाओ तो सलाम करो, और जो है सलाम उसी से किया जाता है जो सलाम को सुनता भी है और उसका जवाब भी देता है। तो गोया नबी फरमा रहे हैं तुम अपने मरहूमीन के कब्रिस्तान जाओ तो जाकर उन्हें सलाम करो, वो तुम्हारे सलाम को सुनते भी है और उसका जवाब देते हैं। हमें कोई आम उम्मती जब इंतकाल कर जाए, कब्र में चला जाए, हम उसे सलाम करें तो उसके सुनने का आलम ये है कि वो हमारे सलाम को सुन लेता है और उसका जवाब देता है। जब उम्मती के सुनने का ये आलम है तो मेरे नबी के सुनने का आलम क्या होगा, उनकी हयात का आलम क्या होगा जब उनका गुलाम कब्रों में जिंदा। कैसे ये लोग कह देते हैं। अच्छा चलिए ठीक है, आप अगर यही मानते हैं कि नबी मरकर मिट्टी में मिल गए तो फिर एक काम करो, आप कलमा बदल दो। अगर नबी के हयात को नहीं मानते हो तो कलमा बदल दो। नबी के हयात के मुताबिक जो अकीदा रखकर कलमा पढ़ता है वो तो सही है, और जो नबी को मुर्दा मानकर पढ़ता है उसका कलमा सही नहीं। या कलमा बदलो या अकीदा बदलो, दो में से एक को बदलना होगा। ठीक है, अब आइए देखिए, कहते हैं मैं बैठ गया, सोचता रहा, सोचते सोचते आंख लग गई, रोता भी रहा, सोचता भी रहा कि 25 से 30 साल हो गए इस बारगाह से सलाम नहीं आया। और एक शख्स आया, खड़ा हुआ, सलाम किया, फौरन जवाब आ गया। सवाल किया, उस सवाल का जवाब भी आ गया। मैं 25 से 30 साल इस बारगाह में हूँ, हर सुबह शाम में सलाम करता हूँ मगर जवाब नहीं आ रहा। तो उसके बाद जो है कहते हैं मैं रोता भी रहा, सोचता भी रहा, मेरे अंदर कोई कमी है। कहते हैं सोचते सोचते आंख लग गई, और जब आंख लग गई तो मैंने ख्वाब देखा। ख्वाब में मदीने वाले पैगंबर को देखा, सुभान अल्लाह, मदीने वाले पैगंबर को देखा। और कहते हैं जैसे ही मैंने देखा, सलाम पेश किया, जवाब मिला। मैंने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, 25 से 30 साल हो गए आपकी बारगाह में, सुबह आता हूँ सलाम करता हूँ, शाम आता हूँ सलाम करता हूँ, जब हाजिर होता हूँ तब सलाम करता हूँ। 25 से 30 साल हो गए, आज तक मेरे सलाम का जवाब नहीं आया। और एक शख्स को मैंने देखा, वो आया, खड़ा हुआ, सलाम किया, फौरन उसके सलाम का जवाब आ गया। या रसूल अल्लाह, उसने अरबी में कुछ सवाल किया, फौरन उसके सवाल का जवाब मिल गया और वो वापस चला गया। या रसूल अल्लाह, आने वाला शख्स कौन था? तो मेरे आका ने फरमाया वो मेरा सच्चा गुलाम था। बोले ना, और वो मेरे सुन्नत के मुताबिक भी काम करता है। बोले ना सुभान अल्लाह, मेरे सुन्नत के मुताबिक, मेरे फरमान के मुताबिक वो काम करता है। और वो एक सवाल के लिए आया था। शख्स ने कहा या रसूलल्लाह, किस काम के लिए आया था? तो नबी ने फरमाया अल्लाह ताला ने मुझे उसे एक बेटी अता फरमाया। सुभान अल्लाह, अल्लाह ने उसे एक बेटी अता फरमाया, बेटी बड़ी हो गई और उसके बेटी के 2 रिश्ते आए हैं। बोले ना सुभान अल्लाह, कितने रिश्ते आए भाई? 2 रिश्ते आए हैं। तो उसने कहा या रसूल अल्लाह, 2 रिश्ता आया हुआ है मेरी बेटी के, मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कौन से कबूल करूं, कौन से मैं इनकार करूं। तो इसलिए पूछने आया हूँ, आका आप फरमाएं कौन सा रिश्ता मैं कबूल कर लूं, कौन से रिश्ते को मैं इनकार कर दूं। तो नबी ने फरमाया, मैंने उससे कहा कि फला रिश्ते को कबूल कर ले, इसलिए कि उसके अंदर दीनदारी ज्यादा है। बोले न सुभान, फला रिश्ते को इनकार कर दे वो दुनिया में बड़ा है, और फला को कबूल कर ले
وہ دین میں بڑا ہے، سبحان اللہ۔ تو میں نے جواب دیا اور وہ گیا اور اس کے مطابق اس نے عمل کیا۔ حضرات ایسے بھی عاشق ہیں، ایسے بھی دیوانے ہیں کہ علم کے مطابق تو عمل ہی کرتے ہیں، لیکن اگر سمجھ میں نہیں آتا تو بارگاہ مصطفیٰ سے جواب حاصل کر کے عمل کرتے ہیں۔ اور ہمارا آپ کا حال کیا ہے کہ ہم خوب بیان کریں آپ سے، خوب بتائیں آپ سے۔ ایک تو اتنی عقل ہے آپ کے اندر کہ نرم ہونے کو تیار نہیں، سننے کو تیار نہیں، ماننے کو تیار نہیں، مسجد آنے کو تیار نہیں، لیکن ایک مقام ایسا آئے گا جہاں آپ مانو گے مگر وہ ماننا آپ کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ حضرات آج یہاں کہتے ہیں نمازی بن جاؤ، دیندار بن جاؤ، اچھے بن جاؤ، سچے بن جاؤ، آج سننے کو تیار نہیں ہو، لیکن قبر میں جب جاؤ گے سختیاں ہوں گی تو پھر وہاں افسوس کرو گے کاش ایک بار دنیا میں جانا ہو جاتا، اتنی نمازیں پڑھتا، عالم کی باتیں مانتا اور جو ہے میں سنت کے مطابق زندگی کو گزارتا اور عمل کرتا، لیکن وہاں افسوس کرو گے مگر یہ موقع نہیں ملے گا اور آپ کو ماننے سے فائدہ بھی نہیں ہوگا۔ ماننا ہے تو آج مان لو، آج مان لو گے تو یہاں بھی کامیاب ہوگے وہاں بھی کامیاب ہوگے۔ اللہ کافی ہے، نمازی بن جاؤ اللہ بخش دے گا، اچھے بن جاؤ اللہ بخش دے گا، کل قبر میں آپ راضی ہوگے مگر رب راضی نہیں ہوگا۔ تو ماننا ہے تو یہی ماننا، اچھا بننا ہے تو یہی بن جاؤ، سچے بننا ہو تو یہی بن جاؤ۔ میرے پیارو وقت بہت ہو گیا، میں جانتا ہوں 12 کے بعد کون سی تقریر آپ کے دل و دماغ میں اتاروں، لیکن میرے پیارو اپنے علماء سے قریب رہیں، اپنے عالم سے قریب رہیں، اپنے امام سے قریب رہیں۔ ہم تو 1 گھنٹہ کے لیے آئے ہیں لیکن اپنے امام سے قریب رہیں، یہ ہما وقت آپ کے ساتھ رہتے ہیں، انشاءاللہ ان سے سوالات کریں اور اس کے بعد اپنی زندگی کو شریعت کے مطابق گزاریں، اس لیے کہ زندگی وہ بیکار ہے جس زندگی میں نماز نہ ہو، جس زندگی میں اچھے عمل نہ ہو، جس زندگی میں اچھی عادت نہ ہو، جس زندگی میں اچھے کردار نہ ہو۔ اس لیے رب کا احسان ہے، پروردگار تو نے ہمیں زندگی دی ہے، اس زندگی میں سجدے بھی عطا فرما دے، پروردگار اس زندگی میں اچھے عمل بھی عطا فرما دے، اچھے کردار بھی عطا فرما دے۔ حضرات محترم آج دیکھ لی کتنی سہولیت ہے، بہت کچھ رب نے ہمیں نوازا ہے، پھر بھی ہم کچھ نہیں کر پا رہے ہیں۔ بس ایک جھلک دوں گا اور اس کے بعد اس کا جواب، اس کے بعد تقریر ختم۔ صلاۃ و سلام سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں آپ نے نقیب اہل سنت سے اور شورا حضرات سے آپ نے سنا۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب علم دین حاصل کرنے جا رہے تھے، جب شہر بغداد میں داخل ہونا چاہا نا تو حضرت خضر آئے، آنے کے بعد کہا عبد القادر ابھی آپ بغداد میں داخل نہیں ہو سکتے، بلکہ آپ ابھی جنگلوں میں رہیے، آپ ویران میں رہیے، بیابان میں رہیے، پہاڑوں میں رہیے، مگر شہر بغداد میں بھی نہیں آ سکتے۔ آپ وہیں سے جنگل کی طرف رخ کر لیا۔ ہم اور آپ ہوتے تو کیا کرتے؟ یار جنگل کی طرف جا تو رہے ہیں مگر 3 موسم آتے ہیں، ٹھنڈ کا موسم، برسات کا موسم، گرمی کا موسم، 3 موسم آتے ہیں اور پھر ہمارے پاس کھانے کا بھی کچھ نہیں ہے۔ جنگل کو جا تو رہے ہیں، ہم وہاں کیا اوڑھیں گے، کیا بچھائیں گے، سردی میں کیا کریں گے، گرمی میں کیا کریں گے اور برسات میں کیا کریں گے، اور اس کے بعد بھوک لگے گی کھائیں گے کیا اور ہم پہنیں گے کیا، رہیں گے کہاں؟ لیکن حضرات یہیں سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ہم اور آپ اس مقام پر ہوتے تو ایک بار ضرور یہ سوچتے جنگل میں جا تو رہے ہیں، ہم کیا کھائیں گے، کیا پیئیں گے، کیا اوڑھیں گے، کیا بچھائیں گے، کیا پہنیں گے، یہ ہماری فکر ہوتی ہے۔ مگر اللہ والے جو ہوتے ہیں جانتے ہو ان کو اس کی فکر نہیں ہوتی، بلکہ ان کو یہ فکر ہوتی ہے، اپنی نماز کی فکر ہوتی ہے، اپنی آخرت کی فکر ہوتی ہے۔ اللہ والے جو ہوتے ہیں ہر کام اللہ کے لیے، یہاں تک کھانا بھی کھاتے ہیں تو اللہ کے لیے، پانی بھی پیتے ہیں تو اللہ کے لیے۔ المختصر غوث اعظم اللہ پر یقین و بھروسہ کر کے جنگل میں چلے گئے۔ اب گئے تو وہاں کھانا تو ہے نہیں، بسترا بھی نہیں، اور اس کے بعد کیا کھاتے تھے؟ جو سبزیاں دریا میں لا کے دھلتے تھے لوگ، کچھ پتے گر جاتے اسی کو آپ اٹھاتے اور اٹھا کر کے دھلتے، دھل کر کے جب پانی خشک ہو جاتا تو اسی پتی کو کھا لیتے اور پیڑ کے پتے توڑ کر کھاتے تھے۔
ایک دو مہینہ ایک دو سال نہیں 7 سال تک آپ یہی کھاتے رہے اور کام بدلے میں کیا کیا؟ ہرے پتے کھاتے ہو، کام کیا کرتے؟ پوری رات نمازیں پڑھتے، سبحان اللہ، پوری رات ہری پتے، ہمیں ایک روٹی 7 سال تک ایک روٹی کا ٹکڑا تک نہیں کھایا، ایک لقمہ کھانا تک نہیں کھایا، ہری پتیاں کھاتے، ہرے پتے کھاتے، اور اس کے بدلے میں آپ رات بھر نمازیں پڑھتے، رات بھر شب بیداری کرتے، رات بھر آپ عبادت کرتے، دن میں روزہ رکھتے، آپ مجاہدے کرتے، ریاضتیں کرتے۔ حضرات محترم غوث اعظم سرکار کو آج دنیا اسے نہیں یاد کر رہی ہے، ہرے پتے کھاتے مگر رات بھر نمازیں پڑھتے، رات بھر عبادت میں مشغول رہتے، رات بھر قرآن کی تلاوت کرتے، دن میں روزے رکھتے، مجاہدے کرتے، ریاضتیں کرتے۔ آج ہم اپنے کو دیکھیں، رہنے کے لیے ہمیں گھر رب نے دیا ہے، ہمیں جو ہے ہمیں چلنے کے لیے پیر دیا ہے، پکڑنے کے لیے ہاتھ دیا ہے، دیکھنے کے لیے آنکھیں دی ہے، بولنے کے لیے زبان دیا ہے، سننے کے لیے کان دیا ہے، اور سطر ڈھکنے کے لیے کپڑے دیا ہے۔ حضرات رب نے سب کچھ دیا ہے، پھر بھی ہم فجر سے دور ہیں، ظہر سے دور ہیں، عصر سے دور ہیں، مغرب سے دور ہیں، عشاء سے دور ہیں، دینداری سے دور ہیں، حضرات محترم قرآن سے دور ہیں۔ اللہ کے احسان مانو، رب نے جب دیا ہے تو اسی کے لیے اپنے آپ کو جھکا دیجئے، اس کی بندگی کریں، اس کی عبادت کریں۔ پروردگار کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا بولنے میں غلطی ہوئی ہو تو اپنے حبیب کے صدقے سے معاف فرما، ان باتوں پہ ہمیں آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات تقریر ہو گئی، گفتگو ہو گئی۔ اچھا ایک بات، حضرت کی چائے حضرت پی رہے ہیں اور بس چائے پیتے پیتے ایک بات مختصر میں، حضرات بہت اچھا پروگرام ہوا اور کوشش کریں کہ ایسی محفلوں کا موقع دیا کریں۔ یہ آپ سے گفتگو کرنے کا ایک بہترین طریقہ ہے، سیکھنے سکھانے کا، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے آئے، ہم بھی دنیا میں آئے، نبی بھی آئے، فرق صرف یہ ہے نبی ہمیں سکھانے آئے، ہم سیکھنے آئے، نبی ہمیں پڑھانے آئے، ہم پڑھنے آئے، نبی ہمیں چلانے آئے، ہم چلنے آئے، نبی ہمیں دکھانے آئے، ہم دیکھنے آئے، نبی ہمیں چمکانے آئے، ہم چمکنے آئے ہیں۔ تو حضرات یہ سیکھنے سکھانے کا ایک بہترین طریقہ ہے۔ محفل شادی کیا کرو، اس کا آغاز اللہ اور رسول کے ذکر سے کیا کرو۔ یقیناً جو کام اللہ اور رسول کے ذکر سے آغاز ہوتا ہے وہ کام بھی پائے تکمیل کو پہنچتا ہے، اور اس کام میں اللہ اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرماتا ہے۔ حضرات یہ امام صاحب کا مشورہ ہی ہے شاید جمالو بھائی، میں تو کئی سال آپ کے بازو میں رہا، بہت کم موقع ملا ہے، یہ انہی کے مشورے ہوں گے جو یہ محفل سجائی گئی، حقیقت بتا رہے۔ تو میرے پیارو آپ سے گزارش ہے کہ آپ دیندار بنے، اچھے بنے، سچے بنے، اچھے بنے، فائدہ آپ کا ہے، نہیں بنے گے تو نقصان بھی آپ ہی کا۔ اچھا ایک امام ایک عالم آپ سے چاہتا کیا امام صاحب یہ چاہتے ہیں کہ آپ اپنا گھر ان کے نام کر دو؟ کیا امام صاحب یہ چاہتے ہیں کہ اپنی زمین ان کے نام کر دو؟ کیا یہ چاہتے ہیں کہ آپ بینک بیلنس جو رکھے ہیں سب ان کو دے دو؟ نہیں، صرف یہ چاہتے ہیں، ایک امام چاہتا ہے اس کے مقتدی نمازی بن جائیں، اس کے مقتدی دیندار بن جائیں، اس کے مقتدی اچھے بن جائیں۔ ایک پیر چاہتا ہے کہ اس کے مرید اچھے بن جائیں۔ تو صرف آپ کے امام اور ہم سب یہی چاہتے ہیں کہ آپ اچھے بن جائیں، سچے بن جائیں، دیندار بن جائیں، نمازی بن جائیں، اچھے بن جائیں۔ ہم سب یہی چاہتے ہیں۔ بولیے غلط سوچتے ہیں؟ آپ کے لیے ہم غلط سوچتے ہیں؟ یہی تو سوچتے ہیں ایمان میں اگر کچھ کمی ہے تو وہ کمی دور ہو جائے، ایمان آپ کا کامل ہو جائے، ہم یہ چاہتے ہیں۔ آپ اگر نمازی نہیں ہیں تو ہم یہی چاہتے ہیں کہ آپ دنیا سے دور ہو کر کے دین سے قریب ہو جائیں اور نمازی بن جائیں۔ نمازی بنانے کے لیے ہم لوگ کوشش کرتے ہیں اچھا بنانے کے لیے، کیا غلط سوچتے ہیں؟ کیا غلط کرتے ہیں؟ میرے پیارو عالم کے سوچ کو سمجھو، عالم کے خیالات کو سمجھو، اور عالم کے مقامات۔ ایک حدیث یاد آئی ہے پر امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کتاب کے اندر لکھا، کل قیامت کے دن ایک بندے کا حساب ہوگا اور اس کے بعد جو ہے عمل کے بنیاد پر وہ جہنم میں جانے کا اس کے لیے حکم ہوگا، فرشتے اسے جہنم کی طرف لے کر چلیں گے تو رب فرمائے گا جبریل ذرا اس بندے سے جا کر پوچھو کہ دنیا میں اس کی دوستی کسی عالم دین سے تھی؟ بولے نا سبحان اللہ۔
دنیا میں اس کی دوستی کسی عالم دین سے تھی، مطلب کیا؟ اگر دنیا میں کسی عالم دین سے اس کی دوستی رہی ہو تو اس دوستی کے بنیاد پر ہم اس کو بخش دیں، ہم اس کو بخش دیں۔ آج چند جو ہے پیسوں کے غرور میں ہم ان علماء سے الجھ جاتے ہیں، انہیں بڑا حقیر سمجھتے ہیں، انہیں فقیر سمجھتے ہیں، انہیں کمتر سمجھتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت مالدار ہیں، ہمیں یہاں چھوڑو، اس دنیا کے بعد جو بڑا ہوگا وہی سب سے بڑا امیر ہوگا، جو کامیاب ہوگا وہی امیر ہوگا، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو اس کے بعد جبریل علیہ السلام پوچھیں گے، اللہ کے بندے یہ بتا دنیا میں کسی عالم دین سے تیری دوستی تھی؟ کہتا ہائے افسوس، ایک سے ایک لیڈر سے میری دوستی رہی، ایک سے ایک بڑے لوگوں سے میری دوستی رہی، مگر افسوس کہ میں زندگی میں دنیا میں عالم کو حقیر ہی سمجھتا رہا، فقیر ہی سمجھتا رہا، اب بس یہ سمجھ ایک مولوی ہے، او کے علاوہ ہم کچھ نہیں مانے، کبھی ہم نے دوستی کیا ہی نہیں، آج افسوس اگر کیا ہوتا تو آج ہم بخش دیے جاتے۔ پھر اس کے بعد رب جبریل علیہ السلام سے فرمائے گا، اے جبریل میرے بندے سے پوچھو، کیا کسی عالم دین کے ساتھ دسترخوان پہ بیٹھ کر اس نے دنیا میں کھانا کھایا؟ بولے نا، کسی عالم دین کے ساتھ دسترخوان پہ بیٹھ کر کھانا کھایا؟ مطلب کیا؟ اگر عالم دین کے ساتھ دنیا میں دسترخوان پہ بیٹھ کر کے اگر یہ کھانا کھایا ہو تو ہم اسے بخشیں۔ اللہ اکبر۔ حضرات اس کے بعد جبریل پوچھیں کہ اے اللہ کے بندے بتا کیا دنیا میں کسی عالم دین کے ساتھ کھانا کھانا نصیب ہوا؟ تو کہے گا ہائے افسوس، میرے جو معاملات تھے وہ تو ہوٹلوں میں تھے، بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ تھے، دسترخوان لگتے، مگر کسی عالم کے ساتھ نہیں، دنیا داروں کے ساتھ لگتے اور بیٹھ کر کھاتا، میں کسی عالم دین کے ساتھ نصیب نہ ہوا کہ بیٹھ کر کے کھائے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد رب فرمائے گا جبریل میرے بندے سے پوچھو، میرے بندے سے پوچھو دنیا میں اس کے جو دوست تھے، اس کے دوستوں میں کسی کے دوستی عالم دین سے تھی کیا؟ بولے نا، کسی عالم دین سے تھی، اس کے دوستوں میں کسی کی دوستی عالم دین سے تھی کیا؟ اگر تھی تو ہم اسے بخش دیں۔ وہ افسوس کرے گا ہائے افسوس، جیسا میں بگڑا ہوا تھا ویسے میرے دوست بھی تھے، لِصُحْبَتِ تَأْثُرٌ، حدیث پاک ہے، جیسی صحبت کرو گے ویسا اثر ہوگا، اگر آپ بگڑے ہو اور دوست بھی آپ کے ہیں ان سے تو پھر کوئی فائدہ دینا نہیں۔ اس لئے میرے پیاروں وہ افسوس کرے گا، اتنے اس کے لیے چانس ملے مگر کچھ بھی اس کے پاس نہیں تھا جو اسے بخش دیا۔ میرے پیاروں آپ سے گزارش ہے کہ ان سے نفرت نہ کرو، ان کی نفرت آپ کو دنیا میں بھی تباہ کر دے گی، آپ کو آخرت میں بھی تباہ کر دے گی۔ اس لیے کہ ان کے شان و مراتب بہت بلند ہے، ان سے محبت کرو، ان کی محبت دنیا میں بھی کام کرے گی، آخرت میں بھی کام کرے گی۔ ان کی عداوت یہاں بھی تمہیں تباہ کر دے گی، آخرت میں بھی تباہ کر دے گی۔ علماء کی شان میں جو حدیث ہیں، قرآن کی آیتیں ہیں، ذرا پڑھ کر دیکھو تو صحیح، ان کے مقام کیا ہے، ان کی شان کیا ہے۔ ہمیں اس سے تم نفرت کرتے ہو جو تمہیں اچھا بنانے کی سوچ رہا تھا، تم اس سے الجھتے ہو جو تمہیں دیندار بنانا چاہتا ہے، تم اس سے جھگڑا کرتے ہو، اس سے نفرت کرتے ہو۔ آج ہمارا ایمان اتنا ہی رہے، نبی نے صحابہ سے کہا لاؤ اسلام کے لیے جمع کرو جس کے پاس جو ہو، تو ابو بکر صدیق جسم کے لباس تک اتار کے دے دیے۔ اور آج ایمان کا جائزہ لو تو صرف یہی نہیں، ہر گاؤں میں ذرا سے اگر کم ہمارا چندہ بند، ہمارا کھانا بند، ہم آج سے نہیں دیں گے، یہ نہ دے کر کے انکار کر کے تم اپنا جائزہ لو۔ تمہارے نہ دینے سے نہ کھلانے سے دین کا کام رکنے والا نہیں ہے، مگر اپنا جائزہ لو کہ تمہارا ایمان صرف اتنا رہ گیا ہے کہ 10 روپیہ چندہ اور ایک دن کا قرآن، اتنا ہی رہ گیا۔ تم اپنا جائزہ لو، اپنی فکر کرو، اللہ خیر فرمائے۔ حضرات اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار ان کی غیب سے مدد فرمائے، ان کے جان مال عزت آبرو ایمان کی حفاظت فرمائے، اور ان سے قریب ہوئیے، دین سیکھیے۔ ان کا مقصد کچھ نہیں ہے، صرف مقصد یہ ہے کہ آپ اچھا بنیں، صرف یہی چاہتے ہیں، اور ایسا چاہنے والا کتنا اچھا ہوتا ہے صرف سمجھ نہیں پاتے آپ۔ اور شادی ہے ہمارے جمالو بھائی کی بارات جائے گی، نظام الدین صاحب کی بارات جائے گی،
ہاں وہاں ہماری ماں بہنیں کہہ رہے ہیں کہ پتہ نہیں کہاں بیان ہوتا، سمجھے میں نہیں آیا. یہاں کچھ لوگ کہتے پتہ نہیں کہاں ہے جو ہے نا. ارے جب دل سے سنبا تب سمجھ میں آئی نا. اگر یہو زبان سمجھ میں نہ آئی تو ویسا کرے کون اور زبان میں بولا تب سارے سمجھ میں آ جائے ہے نا. ایک برات گئے رہا 30 گاڑی رہی. کتنی؟ 30. وہاں 4-5 گاڑی خالی گئی تھی. صرف ڈرائیور کے بازو میں ایک آدمی بیٹھ کے گیا تھا. پوچھا گیا بھائی ایسا کیوں کر رہے ہو؟ کہا تم نہیں سمجھے. کہا وہی سمجھنا چاہتا ہے. کہا ہمارے پڑوسی کے 2 دن پہلے برات گئے رہا 25 گاڑی گئے رہے. ہم 30 لے جا خالی ہی کیوں نہ جائے، اس سے کم لے کے نہ جائے، اس سے کم لے کے نہ جائے. اور وہی لوگ امام کا چندہ بند کرتے ہیں جو ایسی جگہوں پر فضول خرچ کرتے ہیں نا. تو کہا ہم جانے دو، خالی جانے دو، ہم کم لے نہیں جائیں گے، اس سے کم تھوڑی ہے، خالی ہی کیوں نہ جائیں. 5 گاڑیوں میں کتنے ہزار فضول میں گئے. اور دین میں اگر مانگو تو کیسے لوگ بہانہ بناتے. اب اس کے بعد برات گئی، وہاں نکاح ہوا، سارا جہیز گاڑی میں لگ گیا. لڑکی کا باپ دلہن کا باپ آیا اور آنے کے بعد کیا کہتا ہے، جناب دولہے کے باپ سے سب سے قیمتی جہیز ابھی اندر رہ گیا. دولہے کا باپ خوش ہو گیا. ایک طرح جہیز وہ بھی ابھی قیمتی اندر ہے. جہیز لینا دینا یہ غلط نہیں ہے، دینا سنت کبریا ہے، سنت مصطفیٰ، سنت انبیاء ہے. لینا سنت انبیاء، سنت صحابہ ہے. مانگنا غلط ہے، دینا لینا یہ غلط ہے. اس کے بعد جو ہے کہا چلیے بتائیے کہاں ہے. دلہن کا باپ لڑکی کا باپ لے کے گئے دولہے کے باپ ایک کمرے میں. کہا جناب بتائیے کہاں. کہاں وہ طاق میں اللہ کا قرآن رکھا ہوا ہے. طاق میں اللہ کا قرآن رکھا. اب یہ قرآن کا نام سنا رہا، آگے جانا چاہیے، یہ پیچھے پلٹ پڑا اور کہتا کیا ہے، کیا ہوا جناب. کہا نہیں ٹھہریے تھوڑی دیر میں آتا ہوں. اچھا آیا براتیوں میں ڈھونڈا. وہ امام صاحب کہاں گئے؟ بولے حضرت تو چلے گئے. بولے حاجی صاحب؟ بولے وہ بھی چلے گئے. مؤذن صاحب؟ بولے وہ بھی چلے گئے. بولے کاہے پوچھ رہے ہو؟ کہا بس ایک کام تھا، ایک کام تھا. کہا وہ تو چلے گئے، اچھے لوگ تھے، اچھے طریقے سے آئے، کھائے پیے چلے گئے. یہاں سے لے کے وہاں تک جو ڈرامہ کرتے ہیں وہ کون لوگ ہوتے ہیں، ان کا دیکھ لیں ان کے شکل. اس کے بعد جو ہے اب آیا دولہے کے پاس اور کہتا بیٹا اب عزت تیرے ہاتھ میں. کہا بابا بتائیے بات کیا ہے. کہا کہ سارا جہیز تو گاڑی میں لدوا دیا ہوں مگر قرآن رہ گیا ہے اور اسے تو لے لے اور سینے سے لگا لے، سب کی عزت بچ جائے. بیٹے نے کہا بابا یہ کام تو امام صاحب تارا کہ ایک جو ہے وہ ہمارا ہے مگر یہ کام امام صاحب کا ہے. مصلی قرآن تسبیح وہ تھا ہے نا. اور جون بائک ملی ہے وہ کہ چابی ادھر لاؤں ہے نا، وہ امام صاحب کے کام ہے. بولے بیٹا امام صاحب چلے گئے، اچھا تو پھر حاجی صاحب کو دے دیجیے. بولے وہ بھی چلے گئے. مؤذن صاحب؟ بولے وہ بھی چلے گئے. تو بولے بابا یہ کام میرا نہیں ہے بلکہ پھر عمر کے حساب سے یہ کام تو تمہارا ہی ہے. عمر کے حساب سے یہ کام تو تمہارا ہی ہے. کہا نہیں میں نہیں لے سکتا. کہا منع ہے کا قرآن لینا. باپ نے کہا منع نہیں ہے مگر لینے کے قابل ہی نہیں ہو میں. کیا کہا؟ میں لینے کے قابل ہی نہیں. صحیح بتا رہا ہوں، یہ ٹھنڈ کا موسم آ رہا، کتنے بوڑھے تینکل نہیں ہیں، 4 مہینہ ہم نہائیں کا نہیں ہم کا، چاہے جتنا جمعہ گزرے، چاہے جتنے وقت کی نمازیں ضائع ہو ہے نا. مسلمان وہ بھی ناپاک، ہمیں جس رب کو ہم مانتے ہیں وہ ہمارا رب پاک ہے. بولے نا ہمارا رب، آپ اونچا بولو، ہمارا رب، ہمارا کعبہ، ہمارا قرآن، ہمارا نبی غوث اعظم خواجہ غریب نواز، یہ اولیاء، ہمارا دین، یہ سب پاک ہے. ہم ماننے والے ہیں، انہی کو مان کر ہم مومن ہوئے، پھر ہم ناپاک کیوں ہیں؟ افسوس کی بات ہے نا، ہم کیوں ناپاک رہتے ہیں. سنیے اس کے بعد جو ہے کام لینے قابل نہیں. بیٹا بھی پوچھ لیا. کہا بابا یہ بتاؤ ہم سے پہلے تو نہا دھل کے فٹ ہوئے تھے، ہم سے پہلے نہا دھل کے فٹ ہوئے تھے، پھر کیا ہوا جو پاک سے ناپاک ہو گئے. کہا تو بیٹا ہے کہ دشمن؟ اپنے باپ کی عزت کو جو ہے نیلام کر رہا، پوچھ رہا.
کہا نہیں بتائیے، نہا دھل کے فٹ تھے، کیا ہوا جو پاک سے ناپاک ہو گئے؟ کہا مانے گا نہیں، کہا نہیں جاننا چاہتا ہوں۔ کہا برات جو ہے جب چلی تو راستے میں مجھے میری اسپیڈ جو ہے، گاڑی کی اسپیڈ تو جو ہے 60 رہی ہے، مگر ہماری اسپیڈ 200 تھی۔ ہم اندر تھے، ہماری اسپیڈ 200 تھی، برداشت ہوا نہیں، گاڑی رکایا، اترا، سڑک کے کنارے ہم نے کھڑے کھڑے کر ڈالا۔ کیا کیا کھڑے کھڑے؟ ہاں سمجھدار ہے، کیا کیا کھڑے کھڑے؟ پیشاب۔ حضرت نے کہا کھڑے ہو کے پانی بولیے نہیں پینا، کھانا نہیں کھانا ہے، اور ایک یہ بھی ہم کہہ رہے ہیں کھڑے کھڑے پیشابوں نہیں کرا جائے، ورنہ کہا حضرت تو یہ چیز بتائے رہے، ایک چیز بتاؤ نہیں، اس کا مطلب ہے کہ یہ جائز ہے، کرتے رہو، ہے نا؟ اور پینٹوں ویسے سلاوت ہو، پتہ نہیں کیسے وہ پہینا تو وہی ہم سوچتے ہیں کیسے ایجاد ہے نا؟ اب سنیے، اس کے بعد جو ہے بولا کھڑے کھڑے ہم نے کر لیا ہے۔ اب بولو اگر باپ کھڑے کھڑے کرے گا تو بیٹا سے امید ہے کہ بیٹھ کے کرے گا؟ بولیے، باپ اگر نماز نہیں پڑھتا تو بیٹے کو کبھی کہہ سکتا ہے تو نماز پڑھ، ہے نا؟ باپ اگر پاک نہیں رہتا تو بیٹے اور بچوں کو کہہ سکتا ہے کہ تم بھی پاک رہو؟ کبھی نہیں کہہ سکتا۔ لوگ کہتے بچہ بگڑ گیا، نہیں میاں پہلے چچا ہی بگڑا ہے، بڑکا ہی بگڑا ہے، تب بگڑا۔ اس لیے جب ماں باپ عظیم ہوتے ہیں تبھی اولاد عظیم ہوتی ہے۔ ماں باپ آج بھی اچھے بن جائے تو نبی پیدا نہیں ہو سکتے، نبوت کا دروازہ بند ہو چکا، لیکن ماں باپ اچھے ہو جائے تو تمہارے آگوش سے ولی ضرور پیدا ہو سکتے ہیں، عالم ضرور جنم لے سکتا ہے، نمازی بیٹا ضرور پیدا ہو سکتا ہے، دیندار اولاد ضرور پیدا ہوتا ہے۔ پہلے آپ تو اچھے بنیے۔ بچہ سوچتا ہے یار جوان ہوگا تب نمازی بنوں گا، اور جوان سوچتا ہے کہ یار بڑھاپے میں جاؤں گا تو نمازی بنوں گا، اور یہ بوڑھے سوچتے ہیں قبر میں جا کے بنوں گا۔ کہاں سوچتے؟ اچھے بن جاؤ ورنہ افسوس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ اب سنیے، کہا بیٹا تیرا تو ابھی نکاح ہوا ہے اور تو قرآن لے لے، ورنہ کیسے میں جواب دوں لڑکی کے باپ کو؟ قرآن لے لے سب کی عزت بچ جائے۔ تو بیٹے نے کہا بابا ہوں تو تمہارا لال، جو کام راستے میں آپ نے کھڑے کھڑے سڑک کے کنارے کیا ہے، نکاح ہونے کے بعد اسٹیٹ کے پیچھے ہم نے کھڑے کھڑے کر ڈالا ہے۔ کوٹ پینٹ ہی ایسی تھی ہماری کہ ہم بیٹھ سکے ہی نہیں، ہم بھی اسٹیٹ کے پیچھے کام کر لیا۔ نہ دولہا پاک، نہ دولہا کے ابا پاک، نہ اتنے گاڑی میں جانے والے باراتی پاک، سب مسلمان، مگر لباس دیکھو تو کسی کا 5,000 کا، کسی کا 7,000 کا، کسی کا 4,000 کا، اس لباس کے اندر جسم دیکھو تو ناپاک، قرآن چھونے کے قابل نہیں۔ اور یاد آپ نے دیکھا برات میں حادثات بھی ہوتے ہیں اٹے کے، اور جو ہے موت کب آ جائے، کس حالت میں آ جائے، کس صورت میں آ جائے کسی کو معلوم نہیں۔